صورت ہے اس پر تو 70,000 پردے ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے محبوب کو دکھاتا ہے کسی کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے حضور تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل وہاں سے گزرا، ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ محمد بہت حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے ہیں، میں تو جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے ساری دنیا میں نعوذ باللہ سب سے خراب شکل صورت ان کی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، تو اصل بات کیا ہے؟ فرمایا نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا، اس نے اپنا عمل مجھ میں دیکھا، اس نے اپنا عمل مجھ میں دیکھا۔ شیشے میں نور کو کیا دیکھ سکتے ہو آپ لوگ؟ لہذا میرے بھائی حضور کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے اور آقا کی نگاہ ہو جائے تو پھر ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ پھر تو آپ کو خواب کیا، خواب کیسے کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ سرکار کو دیکھ سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے آپ کا بشری صورت، بشری تقاضا، ایک نور نبوت ہے۔ بشر کو چھوڑ دیں نا، آپ نور نبوت کو لیں نا۔ نور نبوت ہر چیز میں موجود ہے، جو پہچاننے والے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، اسی کو تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تم تو نبی کی بات کرتے ہو، وہ اللہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ جو اتنا نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میں اپنے رب کو نہ دیکھوں تو میں کبھی سجدہ نہ کروں، میں کبھی سجدہ نہ کروں۔ اور حضور بھی تو فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ تو نماز ہی نہیں جس میں قلب حاضر نہیں۔ تو پھر بھائی اپنے جیسا سب کو مت سمجھو، اللہ نے بڑے بڑے کامل لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں، لہذا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ آپ